جہاد محمود اتاری آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلام میں کہیں بھیک مانگنے کی بھی کوئی اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ تو ہیں بھکاری، اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منگتے ہیں، تو ہم تو پلتے ہی بھیک پر ہیں بھائی۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی ویسے مالدار کو بھی بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بس مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، تو ہم فقیر ہیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم فقیر ہو، تو ہم تو اپنے رب کے فقیر ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اچھا اب رہا یہ کہ بندے سے جیسے عام حالات میں مانگنا، جو ہے کہ وہ مانگنا منع ہوتا ہے جس میں ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا اب اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگرچہ ذلت کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی اجازت ملتی ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی ایسا مسکین ہے اس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانے کا نہیں ہے، یا کھانا ہے پہننے کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ضرورتاً بھیک مانگ سکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا حلال اور اس کو دینا کار ثواب۔ آخر وہ زکوٰۃ جو ہے یہ جو صاحب نصاب پر اپنے شرائط کے ساتھ فرض ہے، تو یہ دریا میں تھوڑی ڈالنی ہے، نہ سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے، نہ فیس بک کے پیج پر ڈالنی ہے، آخر وہ بھی تو کسی غریب کی جیب میں ڈالنی ہے نا، تو وہ پتہ چلے گا یہ فقیر ہے، یا وہ اظہار کرے گا اور واقعی ہمارا دل مطمئن ہے کہ بھائی یہ فقیر ہے، تو اس کو دیں گے نا زکوٰۃ۔ تو پھر فطرہ بھی تو غریب کو مسکین کو دینا ہوتا ہے نا، حقداروں کو۔ تو بہرحال یہ کہ یوں بھیک مانگنے کا تصور تو موجود ہے، البتہ یہ کہ جو حقدار نہیں ہے، جس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے بھیک مانگنا، وہ اگر بھیک مانگتا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اور جہنم کا حقدار ہے۔ وہ بظاہر سکے اور نوٹ وصول کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انگارے ہیں کہ جو ضرورت کے بغیر یہ اس طرح بھیک مانگ کے جمع کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حقدار نہیں ہے بھیک مانگنے کے پھر بھی مانگتے ہیں، یہ ایک تعداد ہے، بلکہ باقاعدہ پروفیشنل بھکاری، اب تو پوری ٹیمیں، مافیا یہ پورا، اور یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ان کے لیے یہ وعید ہے کہ یہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے فوراً باز آ جائیں اور اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو واقعی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال لے کر نہ جاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔ تو بہرحال یہ کہ بھیک مانگنا، یہ جو حقدار نہیں ہے وہ مال جمع کرنے کے لیے ویسے بھیک مانگ رہا ہے، یہ عادتاً بھیک مانگنا بھی گناہ ہے، یعنی اس طرح کے جیسے کہ وہ کمانے پر قادر ہے، اور بعض لوگ اس کو پروفیشن بناتے، کماتے نہیں ہیں، طاقت بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، جس کو پیشہ ور بھکاری بھی بولتے ہیں، پروفیشنل بھکاری بھی بولتے ہیں۔ تو یہ اس کا پروفیشن بنانا یہ بھی حرام،
اور پتہ ہوا ہے کہ یہ پروفیشنل بیکاری ہے تو اس کو دینا بھی گناہ ہے، کیونکہ اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. ہم سب دینا ہی بند کر دیں گے تو یہ کب آئے گا، محنت مزدوری کرے گا. تو یہ پورے آرٹسٹ ہوتے ہیں، لنگڑا کر چلیں گے، منہ لٹکا کے بات کریں گے، ان کو رونا بھی آئے گا، یا ان کو بہت کچھ آتا ہوتا ہے. یہ بالکل ڈونگ کرتے ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسے لنگڑا کرائیں گے آپ کو رحم آ جائے گا. پھر آپ کو اگر یقین نہ آئے نا تو کبھی یعنی کہ اس کا اپنی نگاہوں سے پیچھا کرنا یا بہت دور کے بعد پیچھا کرنا تو اس کی ٹانگ صحیح ہو چکی ہوگی. نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، سب ایسے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے. مطلب اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ اس کو نہ دیا تو ہم پہ کوئی مصیبت آئے گی، ہماری اولاد پہ کوئی آزمائش آ سکتی، تو اس ڈر کی وجہ سے دے دینا کیسا؟ اگر وہ حقدار نہیں اور پروفیشن ہے اس کا یہ، اور وہ بظاہر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے شر پہنچے کہ بھائی نہیں دیں گے تو یہ مارے گا یا برا بلا کہے گا، بدنام کرے گا، تب تو دینا جائز ہے. اب وہ اس کے حق میں رشوت ہے، وہ لینے والا تو گناہ گار ہے ہی، لیکن ایسی صورت عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یعنی کتنا بڑا یعنی کہ یہ منظم پروفیشن ہے. ایک ہی طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے فقیر، انگلیاں جلی ہوئی، آنکھیں جلی ہوئی، ان کی دسی ہوئی، وہ ہتھیلیاں، انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہے، ہتھیلی ہوتی ہے جس سے سکہ رہ سکے. ایسے مقصود یہ کہاں سے آئے؟ یہ معاشرہ ہے. کسی ماں نے ایسا جنا ہو تو مجھے بتاتے ہیں، ہم ایسے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی کروڑوں اربوں میں ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے، شاد المعدوم، عام طور پر نہیں ہوتے ایسے بچے. تو یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، پورا مافیا ہی ہے. بچے اغوا ہو جاتے ہیں، بڑے بھی بعض اوقات اغوا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو اس طرح جلا جلو کر ان کو ٹارچر، ان کے ٹارچر سیل ہوتے ہوں گے جس میں ٹارچر کرتے ہوں گے، ان کو اذیتیں دے دے کر ان کی میموری فیل کر دیتے ہوں گے، یہ یادداشت، اور اس طرح ان کو زخمی کر کے اور پھر یہ بیچاروں کو یہ ڈال دیتے ہیں گلیوں میں، چوراہوں پر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں یہ پڑے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے، مطلب باقاعدہ اچھے خاصے مستنڈے لوگ دور سے اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جس کو ڈالا ہوا نہیں، انہوں نے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پیسہ بھی لے رہا ہے اس میں اتنی طاقت تو نہیں کہ پیسے سنبھال سکے، تو یہ کہ کوئی دوسرا لے کے بھاگ نہ جائے، اس لیے وہ نگرانی کرتا ہے. پھر جب تھوڑا موقع ملے گا تو وہ آئے گا اور وہ پیسے بھی قابو کر لیتا ہے. وہ اس کو کرنا کیا پیسوں کو، وہ تو بیچارہ اس کو کچھ نہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، نہ اس میں کوئی عقل انہوں نے باقی چھوڑی ہے. بس وہ جو تو کھلاتے پلاتے ہوں گے، اور بیچاروں کو یہ ان کا ہے کہ وہ سمجھو کہ وہ اوزار ہیں کمائی کے. تو یہ پورا پروفیشن ہے. باہر ملکوں میں تو بڑی سختیاں ہیں، کوئی کسی کی مجال نہیں ہے. یہ کوئی مطلب بھیک مانگ جیسے کئی ممالک ہیں جہاں مطلب قانون ہمارے ہاں بھی ہے، بھیک مانگنے کی ہمارے بھی اجازت نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ عمل ہو جائے نا تو یہ کہ بہت سو کا بھلا ہو جائے. فلاحی ادارے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے، ان کو پھر عروج ملے گا، وہ لوگ مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا تھوڑی ہے، جسے بولتا نا ایک در بند تو ہزار در کھلے. تو ہم مدد کہ اگر اپنے قانون کو صحیح نافذ کریں، دیانت داری کے ساتھ جو قانون چلانے والے ہیں یہ اس کو نافذ کریں، اس پر عمل کریں، تو اس میں زر قوم و ملت کا بھلا ہے، اور ایک ملک مطلب اس میں سکھی ہوتا ہے، لوگ سکھی ہوتے ہیں. جب لوگ سکھی ہوتے ہیں تو چوریاں، چکاریاں، ڈکیتیاں، دہشت گردیاں، بہت سارے معاملات جو ہے نا یہ ان میں مطلب ہے کہ کمی آتی ہے، اور رفتہ 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 پرامن ماحول بنتا ہے. لیکن اب یہ کہ وہ ایک گجراتی کہاوت ہے، જ્યાં રક્ષક જ ભક્ષક થાય ત્યાં પ્રજાનું પૂછવું શું. જ્યાં રક્ષક ભક્ષક થાય ત્યાં પ્રજાનું પૂછવું શું. रक्षक बोलते हैं मुहाफिज को, भक्षक बोलते हैं खा जाने वाले को. तो जहाँ मुहाफिज खुद खाने पे तुल जाएगा तो बेचारी रियाया, प्रजा माने रियाया, तो फिर रियाया का पूछना ही क्या. तो बस ये है, हालात ऐसे हैं कि खुदा की पनाह बस कि मुहाफिज खुद दो हाथ से लूटने में मसरूफ जहाँ है तो वहाँ कैसे बेचारी रियाया की इस्लाह होगी. फिर ये भी मतलब पीछे नहीं रहते ना, रियाया फिर इनको भी लूट लेती होगी, मौका पाते ही इनको नहीं छोड़ती होगी.
اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے، اللہ ہم کو امن نصیب فرمائے، ماہ رجب کا صدقہ میرے وطن عزیز کو ایسا عروج ملے کہ بس اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد